آمين. Eure Heiligkeit, Hazrat Khalifatul Masih, Mirza Masroor Ahmad, sehr geehrter Bundesvorsitzender der Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland, Herr Wageshauser, sehr geehrter Landrat Herr Gemke, sehr geehrter Bürgermeister von Hema, Herr Heilmann, sehr geehrter Bürgermeister von Iserlohn, Herr Ahrens, sehr geehrter Präsident der Gemeinde Iserlohn, Herr Nasir, sehr geehrte Vertreter der politischen Parteien und der Religionsgemeinschaften. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Friede sei mit Ihnen. Es freut mich außerordentlich, dass Sie Zeit genommen haben, um an der heutigen Eröffnung der Salam-Moschee in Iserlohn teilzunehmen. Ich heiße Sie alle herzlich willkommen. Wir fangen die Veranstaltung gemäß der islamischen Tradition mit einer Rezitation aus dem Heiligen Koran an. Und diese Verse werden anschließend auf Deutsch übersetzt. Für die Rezitation aus dem Heiligen Koran bitte ich nun Herrn Sohaib Ahmad. Assalamu alaikum wa rahmatullah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء
يضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Jazakumullah und vielen Dank. Nun bitte ich Herrn Mohammed Sultan für die deutsche Übersetzung. Eure Heiligkeit, meine geschätzten Gäste, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Frieden und Segnung Allahs seien mit Ihnen. Ich werde nun die deutsche Übersetzung der soeben rezitierten Verse aus dem Heiligen Koran vortragen. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des immer Barmherzigen. Allah ist das Licht der Himmel und der Erde. Das Gleichnis seines Lichts ist wie eine Nische, worin sich eine Lampe befindet. Die Lampe ist in einem Glas. Das Glas ist gleichsam ein glitzernder Stern, angezündet von einem gesegneten Baum, einem Ölbaum, weder vom Osten noch vom Westen, dessen Öl beinahe leuchten würde. Auch wenn das Feuer es nicht berührte. Licht über Licht. Allah leitet zu seinem Licht, wen er will. Und Allah prägt Gleichnisse für die Menschen, denn Allah kennt alle Dinge. Es ist in den Häusern, für die Allah verordnet hat, sie sollten erhöht und sein Name sollte darin verkündet werden. Darin preisen ihn am Morgen und am Abend Männer, die weder Ware noch Handel abhält von dem Gedenken an Allah und der Verrichtung des Gebets und dem Geben der Zakat. Sie fürchten einen Tag, an dem sich Herzen und Augen verdrehen werden, dass Allah sie belohne für die besten ihrer Taten und ihnen Mehrung gebe aus seiner Fülle. Allah versorgt ja, wen er will, ohne zu rechnen. Vielen Dank. Nun bitte ich den Bundesvorsitzenden der Ahmadiyya Muslim Jamaat Deutschland, Ihnen das Projekt und die Moschee vorzustellen. Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des immer Barmherzigen. Erst einige Worte zu Iserlohn, in dieser Stadt, in der wir heute sind. Gegründet 1237 ist Iserlohn, der Eisenwald, heute mit über 96.000 Einwohnern die größte Stadt im Märkischen Kreis.
Ihren Namen bekommt die Stadt aus dem Mittelniederdeutsch aufgrund der früheren Kenntnis der reichen Eisenerzvorkommen in der Gegend. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat Iserlohn wurde 1982 ins Leben gerufen. Ab 1992 ist die Gemeinde unter dem Namen Iserlohn geführt. Die Region um die Städte Iserlohn, Hemer, Menden, Arnsberg, Hagen und Schwerte umfasst. Anfangs hatte die Gemeinde ihre Gebetsräume in Hemer und seit 2005 nutzt sie die Räumlichkeiten des Jugendzentrums Iserlohn-Heide für das Gebet und die Gemeindeprogramme. Die Ahmadiyya Muslim Jamaat hat mittlerweile über 110 Mitglieder und die Gemeinde in Iserlohn setzt sich aktiv für die Förderung des Friedens ein. Hierzu wurden interreligiöse Dialoge geführt. So veranstaltete die Gemeinde neben vielen Aufklärungsveranstaltungen wie dem Tag der Religionen auch die Wanderausstellung Islam, Geschichte und Gegenwart, welche zweimal in Hemer zu besichtigen war. Karitative Aktivitäten wie Neujahrsglückwünsche an unsere Mitmenschen, Reinigungsaktionen am Neujahrstag, Generationentreffen, damit sind gemeint Altenheimbesuche, bilden weitere Säulen der Integrationsarbeit der hiesigen Gemeinde. Die Lajna, unsere Frauenorganisation, ist auch sehr aktiv und besucht Frauengruppen anderer Religionsgemeinschaften regelmäßig. Und ich habe mir eine Mail zeigen lassen von dem neuen Nachbarn, der berichtete, dass er sehr angenehm es empfand, den Bau der Moschee zu beobachten und auch die schöne Außenanlage, die da entstanden ist. Und wie gesagt, es war dann wirklich, wie man sagen könnte, eigentlich Friede im Hause eingekehrt. Der Bauantrag wurde dann eingereicht und im Juni 2014 auch genehmigt. Und vor jetzt etwas mehr als einem Jahr gab es die Grundsteinlegung. Und jetzt noch vielleicht 2, 3 Worte zum Grundstück und zu der Moschee. Das Grundstück hat eine Größe von 1615 Quadratmetern. Die Moschee ist in einer modularen Bauweise errichtet worden. Sie hat 2 große Gebetsräume, 2 große, also verhältnismäßig große, also 2 mal 56 Quadratmeter große Gebetsräume, ein 12 Meter hohes Minarett, eine 6 Meter breite Kuppel. Und es ist ein umbauter Raum von 1304 Quadratmetern und eine Gesamtnutzfläche von 264 Quadratmetern und immerhin 13 Parkplätzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Der soeben erwähnte Bürgermeister von Iserlohn, Herr Ahrens, ist zu unserem Glück hier anwesend. Ich bitte nun Herrn Ahrens um sein Schlusswort. Sehr geehrter Kalif Hadrat Mirza Masroor Ahmad, sehr geehrte Frau Superintendentin Espeleur, sehr geehrter Herr Landrat Gemke, sehr geehrter Nasir, Präsident der Ahmadiyya Muslim Jamaat Iserlohn, sehr geehrter Herr Waggishauser, sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Religionen, der Kirchen, aus Politik und Gesellschaft, sehr geehrte Mitglieder der Ahmadiyya-Gemeinde. Gut 6 Jahre ist es nun her, dass wir die ersten Gespräche zum Bau einer Ahmadiyya-Moschee in Iserlohn geführt haben. Die Baugenehmigung wurde im Juni 2014 erteilt und vor einem Jahr wurde der Grundstein der Salam-Moschee gelegt. Heute stehen wir hier gemeinsam an diesem besonderen Ort und können Ihre Moschee gemeinsam mit Ihnen eröffnen. Vieles ist seitdem baulich passiert. Das Minarett ist vor kurzem fertiggestellt worden, das Gerüst gewichen und den Innenausbau konnten wir vorhin auch schon selbst sehen. Der Name Salam-Moschee bedeutet übersetzt ein Haus des Friedens. Für friedensstiftende Aktionen steht die Ahmadiyya-Gemeinde seit vielen Jahren und bereichert so im besten Sinne unsere Stadt. Ihre Botschaft ist der Frieden und Menschen, die in diesem Sinne sprechen und handeln, sind in Iserlohn herzlich willkommen. Toleranz, gegenseitige Achtung, Integration. Sie bilden die Grundlage für den Zusammenhalt einer Stadtgesellschaft und für das friedliche Zusammenleben von Menschen verschiedener Kulturen. Dafür treten wir ein in Iserlohn, wir, die Christen und die Muslime, die Menschen mit deutschen und die mit fremdländischen Wurzeln, gemeinsam eine Stadt. Die Moschee soll auch ein Ort
des interreligiösen Dialogs sein, ein Ort des Miteinanders, der allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern Iserlohns und der weiteren Umgebung eine offene Tür bietet. Ich freue mich besonders, dass Sie Ihren Glauben nicht hinter verschlossenen Türen praktizieren, sondern dass Sie es wollen im Dialog mit den verschiedenen Regionen der Gesellschaft und auch der Politik. Das ist, denke ich, eine positive Ausrichtung, die ich ausdrücklich begrüße. Daher haben Sie auch schon für den 3. Oktober zu einem Tag der offenen Tür hierhin eingeladen. Ich denke, das ist ein guter Anfang für den Dialog. Ich wünsche Ihnen und Ihren Gemeindemitgliedern, dass Ihre Moschee ein Ort des Friedens, der Begegnung und des Miteinanders werden wird. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herr Landrat Giemke ist zu unserem Glück auch hier. Er war auch schon bei der Grundsteinlegung letztes Jahr hier anwesend und hat auch dort gesprochen. Ich bitte nun Herrn Giemke um sein Schlusswort. Jetzt sehr geehrter Kalif Hazrat Mirza Masroor Ahmed, lieber Herr Präsident Bargeshauser, lieber Herr Präsident des AMJ Iserlohn, Herr Nasir, lieber Herr Bürgermeister Dr. Ahrens, lieber Herr Bürgermeister Heilmann aus Hema. Vor einem Jahr war ich hier. Viele Menschen würden Sie beglückwünschen in ganz Deutschland, wenn Sie innerhalb von einem Jahr so ein Bauprojekt pünktlich fertigstellen. Das haben Sie geschafft. Ich komme auch immer gerne wieder. Sie scheinen auch ein Garant für gutes Wetter zu sein. Also insofern herzlichen Glückwunsch, dass Sie das geschafft haben. Und ich habe es eben am Tisch erfahren, dass Sie ja auch Ihre Freitagsgebete nicht nur in Urdu machen, auch in der Landessprache jeweils machen. Das finde ich auch einen richtigen Schritt der Transparenz, der Offenheit und auch dessen, dass hier Ihre Mitglieder nicht benachteiligt werden, sondern im Gegenteil ein Zeichen der Integration rechnen. Ich muss aber auch sehr offen sagen, ich habe das auch bei der Eröffnung der Grundsteinlegung schon gesagt und ich habe es heute auch wieder erlebt. Für mich ist wichtig Gleichberechtigung und deshalb kann ich nicht einfach akzeptieren, dass Männer und Frauen sich bei der Begrüßung nicht die Hand geben. Ich habe es heute mit meiner Begleitung wieder erlebt. Das ist in Deutschland nicht üblich und es gibt in Deutschland ein Sprichwort, dir gebe ich nie wieder die Hand. Das heißt in unserem Kulturkreis als schlimme Strafe, als eine Geringschätzung des Gegenübers gesehen. Die einigen haben das wahrscheinlich nicht so gemeint, aber ich weise darauf hin, für mich ist es einfach selbstverständlich, dass wir uns die Hand geben. Das gehört einfach zu Deutschland, zu unserem Kulturkreis dazu. Ist selbstverständlich eine Akt der gegenseitigen Wertschätzung und ich glaube, dass das auch der richtige Weg für Integration ist. Sie haben hier viel geleistet und Sie sind eine sehr friedliche Bewegung. Liebe für alle, Hass für keinen, steht dort wieder geschrieben. Das finde ich gut, das können wir, glaube ich, alle unterschreiben. Sie tun viel in Ihrer Moschee für Ihre Religion. Sie haben, glaube ich, sehr, sehr viel in den letzten Wochen und Monaten geleistet. Ich darf mich bei Ihnen herzlich bedanken, dass Sie einen großen ehrenamtlichen Einsatz gezeigt haben, dass die Spendenbereitschaft Ihrer Mitglieder es zu verdanken ist, dass Sie das finanzieren konnten. In diesem Sinne wünsche ich, dass dieses neue Haus ein Ort der religiösen Besinnung und Einkehr, zugleich ein Ort der Begegnung, des Kennenlernens, der Toleranz, des Respektes und der Integration sein möge. Anlässlich der heutigen Eröffnung Ihrer Moschee wünsche ich Ihnen, der Ahmadiyya-Gemeinde Iserlohn, alles Gute und herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Giemke. Sehr geehrte Damen und Herren, die Ahmadiyya Muslim Jamaat ist eine Reformbewegung im Islam. Der heilige Prophet des Islam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Friede und Segnung und Allah sein auf ihn, hatte vorausgesagt, dass mit der Zeit die Muslime die ursprünglichen Lehren des Islam vergessen werden. Es wird vom Islam, was Frieden bedeutet, nur noch der Name übrig bleiben. Dann wird Allah einen Messias und Mahdi schicken, der die Muslime zu den ursprünglichen Lehren des Islam zurückleiten und den verloren gegangenen Glauben wiederherstellen wird. Wir, die Ahmadiyya Muslim Jamaat, glauben, dass dieser Messias und Mahdi der Gründer unserer Gemeinde gewesen ist. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s., Friede sei auf ihn, hat im Einklang mit dem Heiligen Koran erklärt, dass es keinen Zwang in Glaubensangelegenheiten geben darf. Dass es eine Trennung zwischen der Religion und dem Staat gibt, sodass ein Muslim immer
gesetzestreu und loyal zu seinem Land sein und zu dessen Fortschritt beitragen soll. Gleich, ob es ein mehrheitlich muslimisches oder nicht muslimisches Land ist. Auf keinen Fall darf ein Muslim Unfrieden stiften. Seit 1908 wird die Ahmadiyya Muslim Jamaat von den Nachfolgern des Gründers, den Kalifen, geführt. Das Khilafat in der Ahmadiyya Muslim Jamaat ist ein rein spirituelles. Es hat keinerlei weltlichen oder politischen Machtansprüche. Der Khalif ist eine von Gott auserwählte und geleitete Person, deren Aufgabe darin besteht, die Arbeit des verheißenen Messias fortzusetzen, nämlich den Menschen die Wege zu Gott zu zeigen, damit sie Frieden schließen mögen mit Gott und mit Mitmenschen. Wir haben heute das Glück und die Segnung, dass Hazrat Mirza Masroor Ahmad, der 5. Khalifa des verheißenen Messias, heute unter uns weilt. Ayatollah Muslih Aziz. Seine Heiligkeit hat in einer Reihe von Reden zu den Parlamentariern, zum Beispiel in London, Washington, Brüssel und vielen Treffen mit Staatsoberhäuptern zur Gerechtigkeit aufgerufen, im eigenen Land als auch zwischen den Ländern. Ich bitte nun seine Heiligkeit, uns mit seinen Worten zu segnen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام مہمانوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی سے رکھے. یہ مسجد جو ہم آج تعمیر کر کے آج اس کا افتتاح کر رہے ہیں، اس کا نام بھی جیسا کہ بتایا گیا مسجد سلام ہے، اور سلام کا مطلب ہی سلامتی ہے. مسلمان اگر حقیقی مسلمان ہے، جب ایک دوسرے کو ملتا ہے، غیروں کو بھی ملتا ہے، تو ان کو سلام کہتا ہے. بس یہ سلام اور سلامتی اور امن اور پیار کا پیغام جو ہے، اگر ایک حقیقی مسلمان اس کی حکمت کو جانے تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ وہ کسی کے خلاف بھی کوئی ایسی حرکت کرے جو اسے بلا وجہ نقصان پہنچانے والی ہو، بلکہ بلا وجہ نہیں، کسی بھی صورت میں نقصان پہنچانے والی ہو. بس یہ ہے اسلام کا خلاصہ. اس کو جماعت احمدیہ دنیا میں پھیلاتی ہے، اور یہ وہ حقیقی پیغام ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بانی اسلام لے کر آئے تھے. اور اگر یہ پیغام ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چھوٹے معمولی مسائل یا معاملے ایسے ہوں جن کی وجہ سے ہماری آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکے یا ایک دوسرے کو سمجھ نہ سکیں. یہاں امیر صاحب نے بتایا کہ مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں. دنیا میں بے شمار مذاہب پائے جاتے ہیں، اور دنیا اب سفر کی سہولتوں کی وجہ سے، میڈیا کی وجہ سے اتنی قریب ہو چکی ہے کہ ایک شہر کی حیثیت اختیار کر گئی. صرف یہ قصبہ یا شہر بھی نہیں جہاں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں، بلکہ یہ قربت اب اتنی ہو چکی ہے دنیا میں ہر جگہ کہ ایک دوسرے کی باتیں، ایک دوسرے کے کلچر، ایک دوسرے کے مذاہب
کا دنیا کو اچھی طرح پتہ چل چکا ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ بدقسمتی سے بعض مسلمان گروہوں کے غلط عمل کی وجہ سے اسلام کے بارے میں جو دنیا کو علم ہوا وہ نہایت شدت پسند ہونے کا ہوا، جبکہ اسلام جیسا کہ میں نے کہا سلامتی اور امن کا مذہب، اور اسی وجہ سے لوگوں میں اسلام کا خوف بھی پیدا ہوا. اور یہی وجہ ہے کہ جیسا کہ ہمارے نیشنل امیر صاحب نے کہا کہ یہاں اجازت کے وقت بڑا لمبا عرصہ لمبی ڈسکشنز ہوئیں، بحثیں ہوئیں، میٹنگز ہوئیں، پھر جا کر کہیں اجازت ملی. اس کی وجہ یہی ہے یقیناً کہ ایک عمومی تاثر جو اسلام کے بارے میں پایا جاتا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو ریزرویشنز تھیں. باوجود اس کے یہ بھی بتایا گیا کہ یہاں 3 مساجد پہلے سے موجود ہیں. ریزرویشنز کی کوئی وجہ ہونی نہیں چاہیے تھی، تحفظات لوگوں کے ہونے نہیں چاہیے تھے، لیکن پھر بھی ہوئے. تو اس سے یہی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ شاید ہم مسلمانوں نے صحیح طرح اسلام کی حقیقت کو یہاں کے رہنے والے مختلف مذاہب کے لوگوں پر واضح نہیں کیا. اگر یہ واضح ہوتا تو یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ جو شرافت یہاں کے شہریوں میں ہے وہ کسی بھی طرح ایک مسجد کے بنانے میں کسی قسم کی روکیں ڈالتے. بہرحال میں میئر صاحب کا بھی، کونسلرز کا بھی اور لوگوں کا بھی، یہاں رہنے والے لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مسجد کے بننے کی اجازت دی. اور آج ہم ایک خوبصورت مسجد یہاں دیکھ رہے ہیں جہاں جماعت احمدیہ کے افراد جمع ہو کر نہ صرف اپنی نمازیں ادا کریں گے بلکہ دوسری میٹنگز بھی کریں گے، جس میں یہاں کے جہاں اپنی بہتری کے منصوبے بنائیں گے، کس طرح ہم نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، کس طرح ہم نے اپنی اخلاقی حالت کو بہتر کرنا ہے، کس طرح ہم نے اپنی بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دینی ہے، وہاں اس طرف بھی سوچیں گے اور توجہ دیں گے کہ کس طرح ہم نے علاقے کے لوگوں کی خدمت کرنی. بانی جماعت احمدیہ نے اپنے ایک نظم میں بڑا کھل کے واضح فرمایا ہے کہ میرے آنے کا مقصد، ایک بہت بڑا مقصد دنیا کی خدمت کرنا بھی ہے. بس خدمت خلق کرنا ایک بہت اہم کام ہے جو جماعت احمدیہ کے سپرد ہے، اور یہ وہ کام ہے جس کی خدا تعالیٰ نے بھی، جس کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے، جس کی طرف ہمیں بانی اسلام نے بھی توجہ دلائی ہے. اگر اسلام کا خلاصہ یا قرآن کریم کا خلاصہ 2 لفظوں میں بیان کرنا ہو تو وہ یہ ہیں کہ بندے کو خدا تعالیٰ کے قریب کرنا تاکہ وہ اس کی عبادت کرنے والا ہو، جس کے لیے عبادت گاہیں بنائی جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی یہ مخلوق ہے اور اس میں سب سے بڑھ کر جو انسان ہے ان کی خدمت کرنا اور ان کے حق ادا کرنا. بس جب یہ سوچ ہو تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کو کسی قسم کے تحفظات ہوں. بہرحال یہ تحفظات لوگوں کے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اس میں یقیناً ہماری طرف سے بھی کمی ہوئی ہوگی، جس کی وجہ سے لوگوں کو صحیح طور پر اسلام کی تعلیم کا پتہ نہیں چل سکا. امیر صاحب نے ایک بات یہ بھی کہی کہ لوگ آج بہت زیادہ ہیں اور اس سے زیادہ شاید آئندہ رش نہ ہو، اس لحاظ سے بھی ٹریفک کے لحاظ سے جو کنسرن تھا لوگوں کا اس کی وجہ سے فکر نہیں ہونی چاہیے.
لیکن میری سوچ یہ ہے کہ لوگ اس سے بھی زیادہ ہوں، لیکن پھر بھی وہ ایسے لوگ ہوں جو یہاں اس نیت سے آئیں کہ ہم نے کسی بھی لحاظ سے اس ارد گرد کے ماحول کے لیے، لوگوں کے لیے، ہمسائے کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بننا۔ اگر ٹریفک کا مسئلہ ہے تو اپنی کاریں کہیں دور پارکنگ میں کھڑی کر کے آئیں، تاکہ یہاں صرف وہ مقصد پورا ہو جو عبادت کا مقصد ہے، اور وہ مقصد پورا ہو جو لوگوں کے حق ادا کرنے کا مقصد ہے اور خدمت کا مقصد ہے۔ بس یہ سوچ اگر ہوگی تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی جماعت بڑھے گی بھی، یہاں لوگ زیادہ بھی ہوں گے، لیکن ارد گرد کے ہمسایوں کو تکلیف نہیں ہوگی۔ ہمسائے کا حق تو اسلام اس حد تک قائم کرتا ہے کہ اگر قرآن کریم کی تفسیر دیکھیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ کام کرنے والا، آپ کے علاوہ آپ کے گھر کا ساتھ ہمسایہ جو آپ کے گھر کے ساتھ رہتا ہے، اس کے علاوہ آپ کے ساتھ کام کرنے والے، سفر کرنے والے، بلکہ ایسے لوگ جن سے آپ کی واقفیت ہے، وہ سب آپ کے ہمسائے کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور ہمسائیگی کے بارے میں یہ نہیں کہ ایک دو گھر، بلکہ بعض وضاحتوں سے ملتا ہے کہ 40 گھروں تک ہمسائیگی ہوتی ہے۔ اگر اس لحاظ سے دیکھیں تو جماعت احمدیہ کے افراد جو اس شہر میں مختلف جگہوں پر رہتے ہیں، پھیلے ہوئے ہیں، تمام شہری ان کا ہمسایہ ہے۔ اور ہمسائے کے حقوق کے بارے میں بانی اسلام حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس قدر تاکید کی گئی ہے اس کے بارے میں کہ مجھے ایک وقت میں یہ بھی خیال ہوا کہ ہمسائے کو جس طرح حقیقی وارث کا حق دیا جاتا ہے وہ حق نہ دے دیا جائے۔ تو اس حد تک اسلام ہمسائے کے حق کی ادائیگی کی طرف توجہ دلاتا ہے۔ بس مسجد کے بننے کے بعد یہاں آنے والے، عبادت کرنے والے احمدیوں کا فرض ہوگا کہ اس ہمسائیگی کا حق ادا کریں، اور کسی بھی صورت میں ہمسائے کے لیے کسی قسم کی تکلیف کا باعث نہ بنے، تاکہ ان لوگوں کو پتہ لگے، آپ لوگ جو ہمسائے ہیں، اس امید ہے مجھے کچھ بیٹھے ہوں گے ہمسائے بھی، کہ احمدی صرف اپنے گھروں کے ہمسائیگی کا حق ادا نہیں کرتے، بلکہ اپنی عبادت گاہ کی ہمسائیگی کا بھی حق ادا کرنے والے ہیں۔ اور تعداد بڑھنے کے باوجود، زیادہ رش ہونے کے باوجود، کسی بھی قسم کا ٹریفک کا مسئلہ یا کسی قسم کی شور شرابے کا مسئلہ یا لوگوں کے لیے پریشانی کا مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ میئر آرن صاحب نے بھی خطاب فرمایا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، جیسا کہ میں نے کہا کہ مسجد سلام کے نام کی انہوں نے وضاحت بھی کی۔ اب سلام جو عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی یہاں کے لوگوں کو بھی پتہ لگ گیا، اور میں امید کرتا ہوں کہ جب جو اس مسجد کا تعارف بڑھے گا، جس طرح یہاں آنے والوں لوگ عبادت کی طرف توجہ کریں گے اور ان کی تعداد بڑھے گی، یہ سلامتی کا لفظ مزید ابھر کر لوگوں کے سامنے آئے گا، اور اس کے معنی مزید کھل کر لوگوں کو پتہ چلیں گے۔ میں نے جیسا کہ پہلے بھی کہا کہ امن بڑا ضروری چیز ہے، اور احمدیوں کا کام ہے کہ معاشرے کے امن کو قائم کریں، جیسا کہ میں نے خلاصہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد اگر بندہ ایک دوسرے کے حق ادا کرے تو پھر امن قائم ہوتا ہے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ امن کس طرح قائم ہو سکتا ہے، اس کی کیا تعریف ہے، کس طرح ڈیفائن کریں گے؟ میں نے کہا میرے خیال میں تو امن کی تعریف یہ ہے کہ ہر شخص دوسرے شخص کا حق ادا کرنے والا ہو، بجائے اپنے حق کا مطالبہ کرنے کے دوسرے کو حق دینے والا ہو۔ جب ہر ایک دوسرے کو حق دینے والا ہوگا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی کسی کا حق غصب کرنے والا ہو، کسی کو نقصان پہنچانے والا ہو، بلکہ ایسا معاشرہ قائم ہوگا
جو حق دینے والا ہوگا. اور یہی وہ معاشرہ ہے جو ایک حقیقی مسلمان کو قائم کرنا چاہیے, اور یہی وہ معاشرہ ہے جس سے ہم احمدی مسلمانوں سے توقع رکھی جانی چاہیے, اور مجھے امید ہے کہ احمدی مسلمان اس طرف توجہ دیں گے. مسٹر تھامس گیم کے, اگر میں صحیح تلفظ بول رہا ہوں, دلی ہیڈ ہیں, انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ 1 سال میں بہت کچھ ہم نے دیکھا جرمنی میں. یقیناً یہ 1 سال جرمنی کے لیے بہت اہم تھا. ایک بہت بڑا انفلکس ریفیوجیز کا اس ملک میں آیا, اور اتنی تعداد میں آیا کہ حکومت کو اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا. اسی لیے اس نے مختلف تنظیموں کو اور چرچوں کو کہا کہ آپ لوگ ہماری مدد کریں اس میں. جماعت احمدیہ نے بھی اس کام میں حکومت کی مدد کی, اور بغیر کسی لالچ کے یا بغیر کسی فرق کے مدد کی. اور یہ ہمارا فرض تھا, جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ خدمت خلق کرنا ایک فرض ہے. گزشتہ دنوں ہمارا جلسہ سالانہ تھا, پچھلے ہفتے میں. اس میں بھی میں نے مہمانوں کو ساتھ, ایک مجلس تھی, یہی بتایا کہ یہ سال جرمنوں کے لیے بہت اہم سال تھا. ریفیوجیز کی وجہ سے پہلے جو نرم رویہ تھا, ان کے حالات دیکھ کر, اس میں ان کے عمل کی وجہ سے اکثریت کے یا بہت بڑی تعداد کے نظریات بالکل بدل گئے. جو یہ چاہتے تھے کہ حکومت کی پالیسی بڑی صحیح ہے کہ ریفیوجیز کو آباد کیا جائے, ان میں سے بہت سو نے اس بات پر زور دینا شروع کر دیا کہ ریفیوجیز کو نہیں ہمیں یہاں آنے دینا چاہیے, کیونکہ بعض واقعات ہو گئے. کولون میں واقعہ ہوا, ریلوے اسٹیشن پہ واقعات ہوئے, اور اس کی وجہ سے جرمن جو مقامی جرمن تھے ان کے لیے پریشانی پیدا ہوئی. اس لیے میں تو ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں, سویڈن میں ایک جگہ میرا سیاستدانوں سے بات ہو رہی تھی, میں نے یہی کہا کہ جو ریفیوجیز ہیں ان کو بھی اپنے فرض کو سمجھنا چاہیے. اور اخلاق کا مظاہرہ یہ ہے کہ جب ایک ملک نے ان کو پناہ دی ہے تو اس پناہ کا شکر گزار ہوتے ہوئے اس نظام میں جذب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اس ملک کے لیے بہتر حالات پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. امن و امان کے لیے بہتر صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور حکومت کو بھی اس حد تک ریفیوجیز کا حق ادا کرنا چاہیے جہاں تک ان کے اپنے مقامی لوگوں کے حقوق متاثر نہ ہوتے ہوں. اگر مقامی لوگوں کے حقوق متاثر ہونے شروع ہو گئے اور ریفیوجیز کو ضرورت سے زیادہ مدد دی جانے لگی, اور جرمن ٹیکس پیئر کو یہ احساس ہو جائے کہ ہمارے ٹیکس میں سے, ہمارے رقم میں سے ریفیوجیز کو پیسہ مل رہا ہے, تو پھر رنجشیں بڑھتی ہیں. اور جو رنجشیں بڑھتی ہیں تو اس کی وجہ سے پھر ایک دوری پیدا ہوتی ہے. بجائے ایک دوسرے کو جذب کرنے کے, ایک دوسرے کو سمجھنے کے, دوریاں زیادہ پیدا ہوتی ہیں. اور جب دوریاں پیدا ہوتی ہیں تو پھر رنجشیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. بس حکومت کا بھی کام ہے کہ اس معاملے میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے دونوں کو کی طرف توجہ دے. اور ریفیوجیز جو آ رہے ہیں ان کا بھی کام ہے کہ شکر گزاری کے جذبات پیدا کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس ملک میں آ کے اس ملک کی خدمت کرنے کی کوشش کریں, بجائے اس کے کہ مدد لیں. ان کو فوری طور پر ملک کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو تیار رہنا چاہیے.
پھر ایک بات دلی صدر صاحب نے ہیڈ صاحب نے یہ کی کہ جرمن بولنی چاہیے. مجھے نہیں پتہ کہ یہاں جماعت احمدیہ کب سے ہے اور کس عمر کے لوگ یہاں رہتے ہیں، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ جہاں جماعت احمدیہ کو چند سال ہو چکے ہیں وہاں ہمارے نوجوان بھی بچے بھی جرمن بولتے ہیں، اور اس حد تک اس جرمن ماحول میں وہ جذب ہو چکے ہیں کہ بعض دفعہ مجھے نوجوانوں کی بات سمجھنے میں اردو میں دقت پیش آتی ہے، کیونکہ وہ جرمن جواب دے رہے ہوتے ہیں. تو ہم تو اس حد تک ایبزارب ہو چکے ہیں اس سوسائٹی میں. اور زبان یقیناً بڑی اچھی چیز ہے، جہاں انسان جاتا ہے وہاں زبان بولنی چاہیے. بلکہ میں جس ملک میں بھی جاتا ہوں وہاں کے لوگوں کو یہ خاص طور پہ کہتا ہوں کہ یہاں کی زبان سیکھو اور زبان بولو. بلکہ ہمارے مشنریز بعض پاکستان سے جو آتے ہیں ان کو زبان میں دقت ہوتی ہے. ہر ملک میں کہتا ہوں کہ تم نے اپنے جمعے کے خطبے مقامی زبان میں دینے ہیں تاکہ تمہاری زبان بھی صاف ہو اور لوگوں کو صحیح طرح سمجھ آ سکے. بس زبان کا جہاں تک سوال ہے یہ انتہائی ضروری چیز ہے کہ کسی بھی ملک میں کے معاشرے میں جذب ہونے کے لیے وہاں کی زبان آنی چاہیے، وہاں کے کلچر کا بھی پتہ لگنا چاہیے، وہاں کی روایات کا بھی پتہ لگنا چاہیے. اور یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ بالکل انہوں نے صحیح کہا کہ زبان بولی جانی چاہیے. لیکن میری اب تک آبزرویشن یہ تھی کہ سوائے پرانے بوڑھے لوگوں کو جن کو زبان سیکھنی ذرا مشکل ہے وہ بھی ٹوٹی پھوٹی جرمن بول لیتے ہیں. عموماً ہمارے نوجوان جرمن زبان ہی بولتے ہیں، اور ہمارے مشنریز بھی. اب تو مشنری اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں کے جامعہ احمدیہ میں تیار ہو کے کوالیفائی ہو کے میدان عمل میں آ گئے ہیں. جب پہلے یہاں مشنری تیار نہیں ہوتے تھے تو باہر سے مشنری آتے تھے جن کو پھر یہاں کی زبان سیکھنی پڑتی تھی. لیکن یہاں کے جو نوجوان لڑکے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو مشنری بننے کے لیے پیش کیا اور 7 سال جامعہ احمدیہ میں تعلیم حاصل کی، ان کی زبان اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے خیال میں بعضوں کی تو بعض مقامی جرمنوں سے بھی زیادہ اچھی زبان ہے. اس کو کیونکہ زبان کا اصول پتہ لگتا ہے جب کسی دوسری زبان کے لٹریچر کو جرمن زبان میں ترجمہ کیا جائے. اور جب ترجمہ ہو کر کتابیں ہماری جرمنوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، پڑھے لکھے جرمن بہت سارے ایسے ہیں جو زبان دان ہیں، وہ اس بات کی تعریف کرتے ہیں کہ بہت اعلیٰ جرمن ترجمہ کیا گیا. بس اس لحاظ سے ہم پوری طرح ملک میں انٹیگریٹ ہوتے ہیں. پھر انٹیگریشن یہ ہے ہمارے نزدیک، ابھی آخری جب تعارف پیش کر رہے تھے جماعت احمدیہ کا داؤد صاحب، انہوں نے بھی کہا میرے نزدیک انٹیگریشن یہی ہے کہ جس ملک میں انسان جائے وہاں زبان کا تو پہلے ذکر ہو چکا، وہاں کی روایات کو بھی سمجھے، اور پھر یہ کہ ملک کی بھلائی کے لیے جو بھی اس کی صلاحیتیں ہیں ان کو بھرپور استعمال کرے اور ملک کی ترقی میں حصہ لے. کیونکہ اس کے بغیر وہاں کے ملک کا شہری ہونے کا حق ادا نہیں ہوتا. ملک سے وفا کرے. اسلام ہمیں اس حد تک ملک سے وفا کرنے کا سکھاتا ہے کہ بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک سے محبت تمہارے ایمان کا حصہ ہے. اگر ملک سے محبت ایمان کا حصہ ہے تو ایک حقیقی مسلمان جس کو اس بات پر ایمان ہے کہ ایمان کی تمام شرطیں پورے کیے بغیر وہ اپنے خدا تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتے، وہ یقیناً ملک سے محبت کرے گا اور ملک کی خاطر ہر قربانی کرے گا. ہمارے احمدی
جرمن فوج میں بھی شامل ہیں، دوسرے شعبوں میں بھی شامل ہیں، ریسرچ میں بھی احمدی بڑا کام کر رہے ہیں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ ملک کی ترقی ہو، اس لیے کہ جرمنی کی جو خدمت وہ کر سکتے ہیں وہ کریں، کوئی آسان نہیں، اس لیے کہ ایک تو یہ ان کی ایمان کا حصہ ہے اور یہ ان کا فرض ہے کہ جرمنی میں رہنے والا ہر وہ شخص جو کہیں سے بھی آیا ہے اور اب جرمن شہری بن چکا ہے، وہ مکمل طور پر اپنے آپ کو ملک کے ساتھ وفا کے تعلق کو قائم رکھتے ہوئے جوڑے اور ملک کی خدمت کرے۔ بس یہ ہے اصل انٹیگریشن، کہ اس کی ترقی میں حصہ لو اور اس سے مکمل وفا کا تعلق رکھو۔ جہاں تک بعض باتوں کا سوال ہے کہ احمدی عورتوں سے سلام نہیں کرتے، تو بہت ساری احمدی عورتیں ہیں، ان کو بھی یہ شکوہ پیدا ہو سکتا ہے کہ مرد ہم سے کیوں زبردستی سلام کروانا چاہتے ہیں۔ یہ کلچر کی بعض باتیں نہیں ہوتی، بلکہ بعض باتیں مذہب سے بھی تعلق رکھتی ہیں، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں۔ سویڈن میں ایک خاتون جرنلسٹ تھیں، انہوں نے مجھ سے سوال کیا، وہاں بھی بڑا ایک ایشو ہے، تم سلام نہیں کرتے، مصافحہ نہیں کرتے ہاتھ سے۔ سلام تو ہم کرتے ہیں، سلام تو ہم ہر ایک کو کرتے ہیں، ہر ایک کو سلامتی بھیجتے ہیں، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ میں کہا مصافحہ نہیں کرتا، لیکن میں یہ تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تم کسی وقت کسی تکلیف میں ہوگی تو میں تمہاری حفاظت کے لیے پہلے آؤں گا بنسبت تمہارے قریبی کے۔ بس ہماری یہ تعلیم ہے کہ عورت کے حق ادا کرو۔ اسلام نے یہ تعلیم دی شروع میں ہی، یورپ میں تو یہ تعلیم کچھ دہائیوں پہلے آئی ہے کہ عورت کا حق ہے کہ اگر اس کو مرد اس پر ظلم کرتا ہے تو وہ اسے طلاق لے لے۔ عورت کا حق ہے کہ اس کو وراثت میں حصہ دیا جائے۔ عورت کا حق ہے کہ اس کو تعلیم حاصل کرنے کی تمام سہولتیں مہیا کی جائیں، اور بے شمار حقوق ہیں۔ بلکہ بانی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ عورت اپنے بچوں کی جو تربیت کرتی ہے اس کی وجہ سے وہ ان بچوں کو جنت میں بھیجتی ہے، یا بچوں کو کہا کہ تمہاری جنت تمہاری ماں کے پاؤں کے نیچے ہے، باپ کے پاؤں کے نیچے نہیں، ماں کے نیچے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورت کا ایک مقام ہے۔ عورت تو ہستی ہے جس نے بچے کی پیدائش کے بعد اس کو پالا پوسا بڑا کیا، اس کی پرورش کی، اس کے لیے قربانی دی، اس کی تربیت کی، اس کے حق ادا کیے۔ بس یہ عورت کا مقام ہے اسلام میں۔ اس لیے اگر کہیں یہ کہا جائے کہ ہم نے مصافحہ نہیں کیا یا ہاتھ نہیں ملایا تو یہ میرے نزدیک کوئی ایسی چیز نہیں۔ بعض مذہبی روایات ہوتی ہیں، تعلیمات ہوتی ہیں جن کو دوسرے کلچر والوں کو بھی قبول کرنا چاہیے۔ اب یہ سوال تو یہاں آ گیا کہ ہم مرد شاید حق نہیں ادا کر رہے، لیکن اگر احمدی عورت یہ کہے کہ میں نے مصافحہ نہیں کرنا تو اس کے لیے پھر کیا جواب ہوگا؟ بس یہ دونوں طرف کی چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، اور اصل حق یہ ہے کہ اگر عورت کو ضرورت ہے تو اس کی حفاظت کی جائے اور اس کو تمام سہولتیں مہیا کی جائیں۔ یہ ہے اصل عورت کا حق جو اس کو ملنا چاہیے، اور بے شمار حقوق ہیں جیسا کہ میں نے بتایا۔ اب یہ بعض مذہبی تعلیمات کا حصہ ہے۔ مجھے بینین میں امریکہ کی ایک پروفیسر وہاں آئی ہوئی تھیں ایکسچینج پروگرام میں، سائنس کی یہودی تھیں، وہ ملیں اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارے مذہب میں یہودیت میں مرد سے مصافحہ کرنا جائز نہیں ہے۔ میں کہا بڑی اچھی بات ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں نہیں جائز، لیکن اگر یہاں کوئی یہودی عورت یہ آ کے کہے کہ میں مرد سے مصافحہ نہیں کروں گی، یا یہودی مرد کہے کہ ہماری عورتوں سے مصافحہ نہیں کرنا، تو بالکل قانون بدل جائے گا۔ قانون ایک ہونا چاہیے، فوراً اینٹی سیمیٹزم کا قانون لاگو ہو جاتا ہے پھر۔
یہ نہیں ہونا چاہیے. جو قانون رکھنا ہے وہ ایک قانون ہونا چاہیے, اور وہ یہی ہے کہ انصاف سے ایک دوسرے کو سمجھیں. بیشک کسی کو جذباتی ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے. پہلے اگر بتایا جاتا ہے کہ یہ ہماری تعلیم ہے اور اس تعلیم کے مطابق میں یہ عمل کرتا ہوں, تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو جذباتی ٹھیس پہنچتی ہو. ہاں اگر جذباتی ٹھیس پہنچتی ہے کسی کو تو وہ انتہائی غلط ہے, اور اس کے لیے ہمیں پہلے سے انتظام کرنا چاہیے. اور اگر کسی کو جذباتی ٹھیس پہنچائی ہے تو پھر اس سے معافی مانگنی چاہیے. بہرحال اگر اس وجہ سے بعض عورتوں کو جذباتی ٹھیس پہنچی ہے تو میں ان سے معذرت کرتا ہوں, اور بعض مردوں کو جو احمدی مسلمان نہیں ہیں, ہمارے کسی احمدی عورت کے ہاتھ نہ ملانے کی وجہ سے جذباتی ٹھیس پہنچی ہے تو میں ان عورتوں کی طرف سے بھی معذرت کرتا ہوں. لیکن ہمیں ایک دوسرے کو ضرور سمجھنا چاہیے. اسی طرح ہم دنیا میں امن قائم کر سکتے ہیں. اسی طرح امن کی ایسی فضا پیدا ہو سکتی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہو. یہ جو عارضی بعض باتیں ہوتی ہیں یہ ایسی نہیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ان کو ایشو بنا لیا جائے. بہرحال میں امید رکھتا ہوں کہ اس مسجد بننے کے بعد احمدی, یہاں کے رہنے والے احمدی, اسلام کا صحیح پیغام اس مسجد کے ذریعے سے پھیلائیں گے. جہاں اپنی عبادت کا حق ادا کریں گے وہاں اپنے ہمسایوں کا بھی حق ادا کریں گے, اور پہلے سے بڑھ کر ان کی خدمت کریں گے. عورتوں کا بھی حق ادا کریں گے اور مردوں کا بھی حق ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کو اس کی توفیق دے. ہماری روایت کے مطابق ہم فنکشن کے آخر پہ جو فارمل فنکشن ہوتا ہے دعا کرتے ہیں. اب میں دعا بھی کروں گا. جو لوگ احمدی ہیں وہ مجھے شامل ہوں گے میرے ساتھ دعا میں. جو احمدی نہیں وہ اپنے طور پر جس طرح چاہیں خاموش دعا کر سکتے ہیں. دعا کر لیں. Amen. Was mir noch gefallen hat, das war mit dem Kopftuch, nicht mit der Hand, ja, geben oder nicht geben. Der Herr Gemke hat das so dargestellt, der anders. Aber für mich zum Beispiel ist das keine Frau Unterdrückung. Ja, ich denke, wir müssen nicht alles verstehen. Ja, manches muss man einfach so hinnehmen, wie das ist. Ja, und ich denke, jeder von uns soll ein bisschen so einen Schritt aufeinander. Wir müssen einen Schritt aufeinander zugehen und dann werden die Probleme auch von alleine weggehen. Also ich muss sagen, was ich mitnehme, ich fand gut, dass Thomas Gemke auch mal Widersprüche angesprochen hat und dass seine Heiligkeit darauf geantwortet hat, eben auch mal den Hintergrund zu erklären. Was ist das? Warum ist zum Beispiel ein Handschlag bei uns mit einer anderen Bedeutung versehen und welche Intention steckt bei Ihnen dahinter und was ist bei uns eigentlich? Und ich glaube, es ist wichtig oder deutlich geworden, dass man viel mehr miteinander reden muss, um dann auch zu verstehen, den jeweils Gegenüber zu verstehen, wie er in seiner Tradition auch lebt. Ich fand, seine Rede hat mir noch viele Erkenntnisse gegeben, weil ich habe das gerade zu einem Kollegen von Ihnen auch schon gesagt, im Grunde genommen sind sie Flüchtlinge. Und dieser Hinweis auf die Flüchtlinge und die Notwendigkeit der Integration in dem neuen Land, dass man einfach dann auch Deutscher wird und sich mit dem Land identifiziert, das fand ich sehr, sehr positiv in der Darstellung. Weil bitten würde, seine Person zu beschreiben, also die Person seiner Heiligkeit. Ja. Welche Worte würden Sie da finden? Besonnen, aber mit ganz viel innerer Überzeugung und Überzeugungskraft. Das ist so seine Person. Fand ich schon sehr eindrucksvoll. Ich habe einen sehr guten Eindruck hier von der Moschee, ein wunderschöner Bau. Und obwohl ich selbst nicht sehr religiös bin, ich finde es gut, dass es in Deutschland die Möglichkeit gibt, auch eine andere Religion oder für eine andere Religion einen Bau zu erstellen. Und was ich von den Ahmadiyya weiß, ist, dass sie sehr friedlich sind. Ich fand vor allem interessant,
dass der Kalif direkt geantwortet hat auf das, was der Landrat vorher angesprochen hat, nämlich die Frage, warum muslimische Männer Frauen von hier nicht die Hand geben. Und ich habe gemerkt, da liegt einiges im Argen und das muss ausdiskutiert werden, aber es ist auf jeden Fall hier eine Gesprächsbereitschaft auf jeden Fall da und das ist das Wichtigste. Wie haben Sie seine Heiligkeit als Person wahrgenommen und wie haben Sie bisher die Ahmadiyya-Gemeinde wahrgenommen? Ich bin relativ neu in dem Thema und fand es auf jeden Fall interessant, dass sehr viel, also dass er sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, weil ich das so in der Form noch nie gesehen habe. Ich denke, dass jeder die Möglichkeit haben sollte, seine Religion zu leben und die Orte, wo man Gott nahe ist, das sind unsere Gebetshäuser und deswegen ist es schön, dass die Gemeinde ein Gebetshaus erhält. Wie fanden Sie die Begegnung mit seiner Heiligkeit und was nehmen Sie aus seiner Ansprache mit? Hat mich sehr beeindruckt, vor allen Dingen die Worte, die er über den Frieden geäußert hat, über das friedliche Miteinander, das wir alle pflegen können, wenn wir im Dialog bleiben miteinander und wenn wir die Kultur des jeweils anderen schätzen. Hat mich auch sehr bewegt, dass er von den direkten Nachbarn hier gesprochen hat, die in gewisser Weise auch Verständnis für diese Gemeinde haben sollen. Umgekehrt die Gemeinde auch für die Nachbarn, dass es wichtig ist, dass man aufeinander zugeht, dass man einander zuhört, dass man vielleicht auch gemeinsame Treffen und Feierlichkeiten pflegt.